کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جہاں پہ پہلے بچوں کو مار کے ڈرا کے ان کی ول کو بریک کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ توڑا جاتا ہے، ان پہ اسٹگما لگایا جاتا ہے کہ تم پڑھتے نہیں، تم یہ نہیں کرتے. جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہر جگہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. ابیوز مدرسوں میں صرف نہیں ہوتا، ہر وہ جگہ جہاں پہ بچے پائے جاتے ہیں اور ان بچوں کی ولنریبل ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ کیئر کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کے اندر مدرسوں میں وہی لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جو کہ بہت غریب ہوتے ہیں. والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی روٹی، کپڑا، تعلیم جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو مدرسے میں چلا جائے گا تو اس میں اس کو کوئی ڈگری بھی مل جائے گی، قرآن بھی حفظ کر لے گا، اور پورا ٹرسٹ جو ہے ہم نے وہ کلرجی پہ یا جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے. ایک چیز ہمارے ہاں یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم نے کچھ جو ایریاز ہیں ان کو ان ٹچڈ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ریلیجیس حضرت یہ بات کرے گا تو سوسائٹی میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کی سپورٹ میں بات نہیں کرتا، اس کے خلاف بات نہیں کرتا. مانسیرا میں کیس ہوا، کوئی اٹھ کے نہیں آیا. بہت سے مدرسوں میں کیسز ہوئے، نہیں اٹھ کے آیا. تو یہ میرے خیال سے ہمیں اس متھ کو بریک کرنا ہے. میں نے بہت ساری کیس اسٹڈیز کو بھی ریویو کیا اور وہاں میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے، کمیونٹی نے ان کو پکڑ بھی لیا، فیملی نے بھی پکڑ لیا. تو کمیونٹی کے اوپر اتنی زیادہ گہری چھاپ ہے کہ یہ چونکہ قرآن پڑھاتا ہے تو اس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے. ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو والدین کے پیرنٹنگ پہ ابھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. والدین نے اپنا جو رول ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا ہے. سوری ٹو سے اب تو مامتا کی جگہ موبائل آ گئے ہیں. ایک وجہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے غربت ہے، اور غربت کی وجہ سے بچے گھروں سے باہر ہیں اور چونکہ ان کا ایکسپوجر ہے اور ان کی ولنریبل بھی ہیں ڈیو ٹو بینگ پور اینڈ ورکنگ ان ڈفرینٹ کنڈیشن. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو بچے ابیوز ہو رہے ہیں وہ صرف غریب بچے ابیوز نہیں ہو رہے. سب سے پہلا جو رول بنتا ہے اگر آپ دیکھیں تو گھر کی سطح پہ والدین کا یا کیئر ٹیکرز کا رول بنتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے بچوں کو ان کی تربیت کریں اور ان کو یہ سکلز دیں اور ان کو اعتماد دیں اور اس کو اس بارے میں بتائیں کہ بھئی اگر تمہیں کوئی خدا نہ کرے والدین کے علاوہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، تو پہلے تو اپنے بچوں سے دوستی کریں. ایک کمیونیکیشن ایسی رکھیں کہ بچہ کمفرٹیبل ہو آپ کو بتانے میں جب بھی کوئی ایسی بات ہو. اور اس گھر میں جو پریونشن ہوگی، ظاہر ہے بچے کو آپ اعتماد دیں گے تو بچے کو اگر خدا نہ کرے مسئلہ بھی ہوگا ایٹ لیسٹ وہ گلٹ میں نہیں جائے گا، وہ ڈرے گا نہیں، وہ اس خوف میں نہیں جائے گا کہ یہ میرا قصور ہے، وہ فوراً آ کے کسی کو بتائے گا. آپ ایک ریسرچ رپورٹ ایکروول نمبر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ 75% تو نون لوگ بچوں کا ابیوز کرتے ہیں، سیکشل ابیوز کرتے ہیں، چاہے اس کے ریلیٹیوز ہیں، چاہے اس کے گھر میں ملازم ہیں، چاہے وہ کوئی باہر ارد گرد جو پڑوسی ہیں یا ارد گرد دکاندار ہیں یا اور کوئی اس طرح کے جاننے والے لوگ ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس جو رول بنتا ہے وہ تعلیمی اداروں کا بنتا ہے. تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے بچوں کی سیلف پروٹیکشن جو ہے، بچوں کو لائف سکلز ملنی چاہیے تاکہ بچوں کو پہلے سے ہی پتہ ہو کہ بھئی اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے بہت بولڈ ہو کے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس پہ وائس ریز کرنی ہے. بچوں کے جو اگر اس کو وائلنس کہیں، ابیوز کہیں، ابڈکشن کہیں، سیکشول ابیوز کہیں یا ہراسمنٹ کہیں، اس کے حوالے سے کارپورل پنشمنٹ کہیں، ہمارے ملک میں اس کے حوالے سے لیجسلیشن موجود ہے. سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اس لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن کا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہوتی ہے کہ اس جو قوانین ہیں ان کے اندر ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ موجود ہو. بچہ سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ پولیس. پہلے تو پولیس کی چائلڈ فرینڈلی میکینزمز ہونے چاہیے کہ پولیس کے لیول پہ الٹا ہراسمنٹ نہ ہو، ڈیٹرنس نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، بلکہ ان کو سپورٹ ملے. پھر بچہ کہاں جاتا ہے آگے؟ اگر کورٹ کچہری کا کیس ہے تو چائلڈ کورٹس ہونے چاہیے، چائلڈ فرینڈلی کورٹس ہونے چاہیے، کیونکہ ان کورٹس میں آپ جائیں گے تو مزید آپ بچے کو ایکسپوز کر رہے ہو. اس طرح بچوں کے لیے اگر آپ ان کو ڈیٹینشن میں بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی چائلڈ فرینڈلی ہونا چاہیے، بوسٹل کورٹس ہونے چاہیے. بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے کی بات کروں گی کہ پوری دنیا میں جب ہمارے بچے کبھی بھی کسی قسم کا اگر ان کا ابیوز ہوتا ہے یا ان کانفلکٹ ود لا آتے ہیں تو ان کے لیے ہاف وے ہومز یا ریسٹوریشن کی بات کی جاتی ہے. تو وہ بھی ایک ایسا ایک امپورٹنٹ جو قدم ہے جو کہ ہمارے اسٹیٹ کی لیول پہ ہونا چاہیے. اور اس سب کو ممکن
ممکن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر فعال ادارے ہونے چاہیے. ابھی تو صرف پروونشل لیول پہ یہ موجود ہے، جبکہ پروونس بہت بڑا ہوتا ہے. اب ڈسٹرکٹس ہوتی ہیں، پنجاب کی مثال لے لیں. اب اگر پروونشل لیول پہ ایک اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو 36 ڈسٹرکٹس ہیں. میرے حساب سے تو ہر ڈسٹرکٹ میں اس کا ایک برانچ ہونی چاہیے، اور پھر ڈسٹرکٹ تحصیل، اور تحصیل کو گاؤں تک ہونا چاہیے. بھئی ملتان میں بیٹھے ہوئے بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اگر کسی نہ کسی حوالے سے میرا استحصال ہوا ہے، ابیوز ہوا ہے، سیکشل ابیوز ہوا ہے، تو میں ادھر لاہور آؤں گا تو مجھے وہاں ایک ادارے میں مجھے ہیلپ ملے گی. تو سروس تو ڈور سٹیپ تک ہونی چاہیے. جو خاص کر وہ ادارے جہاں پہ کہ بچے چاہے وہ پڑھتے ہیں یا بچے رہتے ہیں، جیسے بہت سارے ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں، کیئر سینٹر ہوتے ہیں، یا پھر تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ بچوں کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہونی چاہیے، اور یہ باقاعدہ حکومت کی پالیسی کے تھرو اس کا نفاذ لازمی ہونا چاہیے. وہاں پہ سرویلنس ہونی چاہیے، وہاں پہ مانیٹرنگ اینڈ اوور سائٹ کے میکینزمز ہونے چاہیے. بچوں کے حوالے سے جو کیئر کے سٹینڈرڈز ہیں جو پوری دنیا فالو کرتی ہے، کہ چھوٹے بچے الگ رہیں گے، 8 سال سے بڑے الگ رہیں گے، 14 سال سے بڑے الگ رہیں گے. تو جو کیئر کے سٹینڈرڈز ہیں وہ ساروں کا نفاذ ہونا بہت ضروری ہے. تمام دنیا میں آپ دیکھیں تو جو بچہ ہوتا ہے وہ سائنٹیفکلی میڈیکلی بھی ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ تھیوری، کہ پہلے جو 1000 ڈیز ہوتے ہیں اس میں بچے کی جو شخصیت ہے وہ جو بن جاتی ہے وہ بن جاتی ہے. 7-8 سال تک جتنا اس کے اوپر انویسٹ کریں گے، اس کی کریکٹر بلڈنگ، اس کی تعمیری سوچ، اس کی شخصیت، وہ ساری زندگی کے لیے فکس رہتی ہے. تو جو بہت ہی انٹیلیجنٹ جو باشعور ممالک ہیں تعلیم یافتہ، وہ بچوں کی اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ان کی شخصیت پہ کرتے ہیں، ان کی سوچ پہ کرتے ہیں، ان کی لائف سکل پہ کرتے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کے پھر سوسائٹی کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں. اگر بچپن میں ہی آپ نے ان کی شخصیت مسخ کر دی، ان کو آپ نے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی بجائے نیگیٹو ڈیولپمنٹ ان کی ہوگی، ان کی سوچ میں دیکھیں آپ نے اگر اس طرح کے فلاز رہ گئے کہ بچہ جب خود ابیوز ہوتا ہے تو بڑا ہو کے وہ پرپیٹریٹر بنتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. تو پھر بڑے ہو کے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ ابیوزر ہے، یہ وائلنس کرتا ہے، یہ کرپشن کرتا ہے. آپ ویسٹ میں دیکھیں تو بچوں کو شروع سے ہی بتاتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ نے کس ایمرجنسی نمبر پہ کال کرنی ہے. تو بچوں کے لیے ایسی ہیلپ لائنز ہونا بہت ضروری ہیں کہ بچوں کو کوئی جب ایشو آیا ہے تو اس پہ کال کریں، چاہے وہ سائیکو سوشل سپورٹ کے لیے کریں، اپنے کیتھارسس کے لیے کریں، اپنا مسئلہ بتانے کے لیے کریں، یا پھر ایمرجنسی میں 1122 کی طرح اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کے ڈور سٹیپ پہ وہ سروس آنی چاہیے.